اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج 17 تراویحیں مکمل ہوئیں اور اسی خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ آج ہم نے 22ویں پارے کے آدھے تک سماعت کر لیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے صدقے سے ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرمائے اور رب العالمین بقیہ پارے اچھے انداز میں بہتر طریقے سے رب کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ آج کی جو 20 رکعتیں ہیں ان 20 رکعتوں میں نصیحتیں بھی جو آپ نے اپنے فرض ہم نے انہی رکعتوں کے درمیان سماعت کی ہیں۔ چنانچہ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین۔ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ عاملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے راحت جنتیں ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم وہی غالب فی ضلال مبین بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں شروع ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنے فرزند کو نصیحت فرمائی اور قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ اور جو رب کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ تو شکر کا فائدہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ اور جو رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تو یقیناً اللہ بے نیاز بہت حمد کیا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا یا بنیا اے میرے بچے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا حکم دیا اور اس کی ماں کا مرتبہ اور مقام اس انداز سے سمجھیے کہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس ماں نے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری کے ساتھ۔ وفصالہ فی عامین اور اس کا دودھ چھڑانا 2 برس تک ہے۔ انشکر لی ولوالدیک تو لہذا مسلمانوں میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، الی المصیر اور میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں 2 باتیں فرمائیں، ایک رب کا شکر، دوسرا والدین کا شکر۔ رب تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا دیا۔ مفسرین اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ نہ تو انسان رب کی نعمتوں کا شکر حقیقتاً ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی والدین کی نعمت کا کبھی شکر ادا کر سکتا ہے، مگر تو کیا کرے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ والدین کا بھی شکر کرو، رب کا بھی شکر کرو۔ تو فرمایا جو شخص دن میں 5 اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو گویا اس نے رب کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا اور والدین کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر دیا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے یا بنیا اے میرے بچے انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل بے شک اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو فتکن فی صخرۃ
پھر وہ کسی چٹان میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، او فی السماء او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمینوں میں ہو، جو بھی نیکی ہوگی، جو بھی کسی بھی قسم کا کوئی عمل ہوگا، جس کا بھی ہوگا، یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور لے آئے گا اور اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر باریکی کو خوب جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، یعنی حضرت لقمان نے 4 مرتبہ بنیا کے الفاظ استعمال کیے۔ پہلے میں فرمایا شرک نہ کرنا، پھر دوسرے کے اندر یہ تلقین کی بیٹا یقین ضرور رکھنا، نیکی کو ہلکا مت سمجھنا، نیکی اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگی اللہ ضرور اس پر اجر دے گا۔ اور تیسری جو نصیحت فرمائی وہ عمل کے بارے میں فرمائی، اور فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھ پر مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا۔ یہ سارے اعمال جو ابھی کے الفاظ ہیں یہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اعمال میں سے ہیں۔ نماز، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، صبر کرنا مصیبتوں کے وقت۔ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام میں سے ہے۔ پہلے عقیدے کی بات بتائی، شرک نہ کرنا، دوسرا جس رب کی بندگی میں لگے ہو اس پر یقین کامل رکھنا کیونکہ وہ ہر نیکی پر تمہیں اجر دے گا، تیسری آپ نے وصیت یہ کی کہ بیٹا اعمال کو درست کرتے رہنا، اعمال میں کوتاہی نہ کرنا، پھر اس کے بعد آپ نے معاملات کی طرف ذکر کیا اور فرمایا وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ کبھی تکبر سے پیش نہ آنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلنا، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اکرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہمارے پاس 2 ٹکے آتے نہیں ہیں، ہم ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں، ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں، علم کے 2 بول آتے نہیں کہ ہم اپنے خاندان کے افراد کے سامنے منہ بنائے پھرتے رہتے ہیں۔ قرآن تو فرما رہا ہے، حضرت لقمان نبی کتنی حکمت بھری نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا لوگوں کے ساتھ تکبر نہ کرنا۔ آج میں صحیح کہہ رہا ہوں، لوگ محبت کے پیاسے ہیں، آپ کے پیسوں کی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی پریشان انسان سے ہنس کر مل لینا، مسکرا کر اس سے 2 جملے کہہ دیں، وہ ساری زندگی آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن یہ مسکراہٹ بناوٹی نہ ہو، دل سے ہو۔ ہمارے استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ کے لیے تادیر قائم و دائم رکھے، آپ جب بھی ملیں، رات کے کسی پہر میں ملیں، دوپہر کے کسی وقت میں ملیں، صبح کو ملیں، نماز فجر میں ملاقات کر لیں، ان کے چہرے پر حشاشی بشاشی اور ساتھ مسکراہٹ ضرور نظر آتی ہے، اور وہ مسکراہٹ، وہ چہرے کی کشش مسلمانوں سے ہمدردی اور محبت، اسی وجہ سے جو ایک مرتبہ ان سے مل لیتا ہے نا، دوسری مرتبہ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے مفتی صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت پر کیسا عمل ہے، میرے محبوب کی سنت بھی ہے نا، قرآن کا فرمان بھی ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور لوگوں سے درگزر کرنا یہ بہتر ہے اس مال دینے سے جس کے بعد تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم لوگوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں،
مدد بھی کرتے ہیں مگر موقع پر سنا بھی دیتے ہیں. تو ہماری نیکی کا بظاہر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں دنیاوی ہیں. دین کی جہاں تک بات آئے گی تو سختی کرنے پر سختی نہ کرنا یہ جرم، اور جہاں سختی نہ کرنی تھی وہاں سختی کر دی تب بھی جرم. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، چیخو مت، اپنے گلے مت پھاڑو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے. آپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت کا ترجمہ رکھ رہا ہوں. نصیحت کا انداز باپ کا یہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پر الٹ ہے. ہمارے یہاں ڈنڈا اٹھاتے ہیں، چپل ماں اٹھاتی ہے، باپ ڈنڈے اٹھاتے ہیں، دے دنا دن. بس موقع لگنا چاہیے بچے کو مارنے کا. ہم بس نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ دیکھتے ہیں، نہ محلہ دیکھتے ہیں، نہ گھر کے خاندان کے افراد کے درمیان کا حصہ دیکھتے ہیں. جہاں موقع ملتا ہے بچے کو یا تو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچہ باغی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو ہماری بات سنتا ہے. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جب بچہ بالغ ہو جائے نا تو اس کو حکم بھی نہ دو، اس کو حکم بھی نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے حکم دیا اور اس نے عمل نہ کیا تو آپ کا بچہ گناہگار ہو جائے گا. اپنے بچے کو گناہوں کے سمندر میں کیوں خود گھسیٹ رہے ہو؟ اپنے قول یا اپنی بات کو بچے تک پہنچانی ہے تو نرم لہجہ اختیار کرو، اس لیے کہ وہ بات بھی مان جائے اور گناہ کے زمرے میں بھی نہ آئے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو حال ہی دوسرا ہے. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار اور محبت غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسا تھا کہ حضرت زید جو کسی کے غلام سے ہوتے 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 حضور کے پاس پہنچ گئے، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، خدمت کرتے رہے حضور کے. کبھی آپ کہتے ہیں مجھے حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام کر دیا تو یہ مت کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا یا کیوں کر دیا. کبھی مجھے کسی چیز کا منع نہیں کیا. یہاں تک کہ ان کے والدوں، ان کے خاندان اور ان کے والدین کو پتہ چل گیا کسی علاقے میں جہاں رہتے تھے وہ وہاں سے سفر کر کے مدینے آ گئے. کہا کہ ہمارا بچہ ہمیں دیکھے گا تو دیوانہ ہو جائے گا، گلے لگ کر روئے گا، ماں سے گلے لگے گا، باپ سے گلے لگے گا، ہم اس کو اپنے ساتھ لے آئیں گے. حضور کے پاس آئے اور کہا ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، ہم آپ کو قیمت دینا چاہتے ہیں، ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں. میرے محبوب نے فرمایا مجھے قیمت کی ضرورت نہیں، اپنے بچے سے پوچھ لو، وہ جانا چاہتا ہے تو بلے چلا جائے. حضرت زید کو بلایا گیا. حضرت زید جب آئے والدین کو دیکھا، بس نارمل، نہ چہرے پر خوشی زیادہ نہ کم، جیسا ہے ویسے رہے. لیکن جب یہ پتا چلا کہ یہ اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے ہیں، گھر پر لے جانا چاہتے ہیں، اس وقت آپ افسردہ ہو گئے اور حضور کے قدموں میں گر کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے سے دور نہ کیجیے. اپنے والدین سے کہنے لگے میں یہاں خوش ہوں، حضور کی غلامی میں حضور کے غلام بنا ہوا ہوں، یہاں خوش ہوں، مجھے کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے. جب والدین نے بچے کے یہ محبت اور یہ انسیت دیکھی تو دل سے اجازت دے دی اور حضور نے قیامت تک کے لیے حضرت زید کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. میرے محبوب کا یہ عمل ہے. اور ہمارا کردار کیا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے والدین جب بچوں کی عمر ہوتی ہے نا، جب ہم انہیں کوئی چیز لا کر نہیں دے دیں، سائیکل کی عمر گزر گئی تو سائیکل آتی ہے، بچے کو ضرورت تھی موٹر سائیکل کی، ہم کب دلاتے ہیں؟ جب بچہ بوڑھا ہونے والا ہوتا ہے، جب اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے. والدین سمجھتے ہیں اس بات کو کہ دلانا کب ہے کب نہیں دلانا، مگر نہیں دلانا تب بھی بچے کو راضی کریں، زبردستی حکم نہ تھوپیں، اس سے آپ کے بچے آپ کے باغی ہو جائیں گے. خود آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہے ہیں.
فرمایا بیٹا آواز اپنی اونچی نہ کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، درمیانہ چال کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلنا، نہ اتنی تیز کہ لوگ متکبر سمجھیں اور نہ اتنی سست کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے۔ میانہ روی کے ساتھ چلتے رہنا تو انشاءاللہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان نصیحت پر عمل کریں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کی ابتدا ہے اور اس سورت کی بے شمار برکتیں ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت جو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات شب قدر عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 3 رکوع ہیں سورہ سجدہ میں، سورہ ملک 29ویں پارے میں 2 رکوع ہیں، 5 رکوع پڑھیں میرے محبوب کے فرمان کے مطابق شب قدر۔ یہ بھی معلوم نہیں 21 کو آتی ہے، 23 کو آتی ہے، 25 کو آتی ہے، 27 کو ہے کہ 29 کو ہے، 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم۔ مگر اس کے باوجود فرمایا جو مغرب اور عشاء کے درمیان ان 2 سورتوں کی تلاوت کر لے، رب اسے شب قدر عبادت میں گزارنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی ابتدا ہے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قرب میں بیٹھنے کے آداب سکھائے گئے، حضور سے کس طرح گفتگو کرنی ہے وہ سکھایا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حجر مبارک کے قریب سے کیسے گزرنا ہے، حضور کے گھر میں داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے، حضور کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اس پوری صورت کے اندر ہر آیت کے اندر ایک نئی بات کا حکم ہے، اور ساتھ اسی آیتوں میں ازواج مطہرات کا ذکر بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم ہے۔ قرآن ازواج مطہرات کے متعلق فرماتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ تمہارا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی زوجہ سے کہہ دیں، اپنی ازواج اپنی بیویوں سے فرما دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت خوبصورتی چاہتی ہو، فتعالین امتعکن، تو آؤ میں تمہیں دنیاوی مالی فائدہ پہنچا دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور حسن سلوک کے ساتھ تمہیں اپنے سے دور کر دوں۔ لیکن حضور کی ازواج نے دنیا کو ترک کر دیا اور حضور کی غلامی اور حضور کی معیت، حضور کی زوجیت کو قبول فرمایا۔ یا نساء النبی، اے نبی کے پاک گھر والوں، ان کی زوجاؤں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو، تم کسی عورت کی مثل نہیں۔ ان اتقیتن، تم پسے پردہ مردوں سے بضرورت بات کرنے میں احتیاط کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، وقلن قولا معروفا، اور دستور کے مطابق اچھی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ رہے ہیں نا، ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی ذات کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے نہیں الجھیں۔ تو جو حضور کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، جو خواتین حضور کے گھر میں پرورش پا رہی ہیں، انہیں کتنا سخت حکم مل رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پر موجود ہیں۔ ایک شخص جمعے کے لیے نماز کے لیے آ رہا تھا، اس کی نگاہ کسی غیر محرم عورت پر پڑ گئی۔ وہ آیا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا موضوع بدل دیا اور کہنے لگے کہ لوگ آج اپنی آنکھوں سے زنا کر کے آتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اس طرح کے آپ نے الفاظ کہے، وہ آدمی جو یہ کام کر کے آیا تھا وہ شرمندہ ہو گیا، اور برابر والے سے پوچھنے لگا کہ بھائی کیا حضرت عثمان پر بھی وہی اترتی ہے؟ ان کو کیسے پتا چلا؟
یہ سوال ان سے پوچھ رہا تھا، برابر والے نمازی سے۔ عثمان غنی نے وہاں سے جواب دیا اور یہ کہنے لگے کہ فرمایا اے مسلمانوں، مومن کی فراست والی نگاہ سے بچو، اس لیے کہ وہ خود نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے اس کا جواب دے دیا۔ حضرت عثمان غنی میرے محبوب کے خلیفہ ہیں، تیسرے نمبر کے خلیفہ سوم۔ ان کی یہ شان ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر ہر نمازی کے اعمال، افعال، اقوال کو دیکھ رہے ہیں، تو حضور کے جو گھر میں حضور کی معیت، حضور کی زوجیت، حضور کے ہم بستر ہونا جنہیں شرف میں ملا ہو، مجھے بتائیے ان عورتوں کا اور ان خواتین کا، امہات المؤمنین کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہوگا، لیکن انہیں کیا نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور یہ نصیحت سارے عالم اسلام کی خواتین کو ہے۔ اول تو 9 نمبر خاتون کو اٹھانا نہیں چاہیے، کسی کا میسج آ جائے اس کو رپلائی دینے کی ضرورت نہیں۔ خدا نہ کرے کوئی انجانے میں کبھی کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع خدا نہ کرے زندگی میں کبھی پڑ جائے، ملے نہیں پڑ جائے، تو کس طرح بات کرنی ہے؟ قرآن نے فرمایا فلا تخضعن بالقول، اپنے قول میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا۔ عورتیں عورتوں سے باتیں کرتی ہیں نا تو سخت لہجے میں بات کرتی ہیں، وہی عورت کسی مرد سے بات کرے تو جو ہے وہ نرم لہجہ ہو جاتا ہے۔ مرد بات کرتے ہیں تو سخت الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ خدا نہ کرے کبھی عورت سے بات کرنی پڑ جائے تو نرم لہجہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی ازواج سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پس پردہ اگر کسی مرد سے ضرورت کے وقت بات کریں تو نرم لہجہ اختیار نہ کریں مردوں سے بات کرتے وقت۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ایسا نہ ہو جس کے دل میں مرض ہو، نا بیماری ہو۔ اوہ کتنی پیاری آواز ہے۔ یہ مرض خدا نہ کرے کسی شیطان کی طرف سے آئے ہوئے کسی مرد کے دل میں آ جائے تو کہیں وہ تمہاری آواز کی سحر میں پگھل نہ جائے، اس لیے فرمایا مردوں سے بات کرو تو سخت لے جاؤ۔ خدا نہ کرے کسی عورت کو کسی مرد سے بات کرنی پڑ جائے نا تو ایسی بات کرے کہ سامنے والا مرد سمجھے کہ یہ بدتمیز عورت ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم خدا نہ کرے کبھی کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو ایسے بات کریں کہ دوسری مرتبہ وہ عورت ہم سے بات کرنے کے لیے سوچے کہ یار اسے بات کرنی چاہیے کہ نہیں، بہت سخت آدمی ہے۔ پھر جا کر ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ہمارا دین مضبوط ہوگا، اور رب العالمین کی طرف سے جو نمازوں کی لذت اور سرور ہے نا وہ ہمیں نصیب ہوگی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر قرآن مجید فرقان حمید نے حضور کی عظمت اور شان کو اس انداز میں بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب سے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ کسی بھی انداز میں۔ ہاں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے قرب قیامت کے وقت، تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہوگا۔ اس امت اور اس وقت جتنے بھی اولیاء، ابدال، قطب، علماء، صلحاء، صوفیاء ہوں گے ان سے مرتبے اور مقام میں بلند ہوں گے، مگر حضور کے نائب اور حضور کے خلیفہ بن کر آئیں گے۔ حضور کے بعد نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ یہ نبوت کا سلسلہ ختم، اس کے بعد تبلیغ دین کا کام اللہ نے ہر کلمہ گو مسلمان کے ذمہ لگا دیا ہے کہ ہر کلمہ گو جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے اپنی معلومات کے مطابق، جیسا بن پڑے وہ ضرور کرے،
مگر اس یقین کو اپنے ذہن میں جگہ دے دے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کسی کہنے والے نے کتنی پیاری بات کہی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی سیدوں میں نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی سیدوں میں نہیں آ سکتا، تو قادیانیوں میں نبی کیسے آ سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اگر مرتبہ اور مقام حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو سیدوں میں رہتا نا، سید ہی کوئی نبی بنتا، حضور کا کوئی جانشین بنتا تو حضور کی اولاد میں سے بنتا نا۔ مگر جب سیدوں میں کوئی نبی نہیں آ سکتا تو یہ احمق جیسے گدھے جیسے لوگوں کے اندر کہاں نبی پیدا ہو سکتے ہیں؟ نبی تو اللہ تعالیٰ کے بڑے مرتبے اور مقام والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری مسجد کا امام بھی اگر 2 نمبر ہونا تو لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ تو جس کو حیض آتا ہو، جس مرد کو، وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ جس کی بات میں کرواہٹ ہو، اور یہ نبی مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں۔ اس نے حضور کے مثل معجزے کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی۔ ایک خارا کنواں مدینے کے اندر تھا، حضور نے اپنا لعاب اس میں ڈالا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے میٹھا فرما دیا تھا اور اس کے اندر شفا رکھ دی۔ میٹھے پانی کا کنواں چل رہا تھا قادیان میں، اس بدبخت نے اپنا معجزہ دکھانے کے لیے اس میں تھوکا، خدا کی قدرت دیکھیے، میٹھا پانی کڑوا اختیار کر چکا تھا۔ یہ اس بدبخت کا حال تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں رب العالمین کے محبوب سے والہانہ عشق و محبت بے لوث، بغیر کسی شرط کے انے واہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انے واہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں بند ہیں، ایسی محبت رب العالمین ہمیں حضور سے نصیب فرمائے۔ دلیلوں سے محبت نہیں ہوتی ہے، دلیلوں سے صرف اپنا موقف بدلا جا سکتا ہے، پیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑے ہو جائے نا، اور پھر صلح کرنے کے لیے لوگ بیٹھے نا، دلائل دیں، بھائی یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں کر لیں یوں کر لیں، ان دلائل سے گھر تو بن سکتا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت دل میں بیٹھ نہیں سکتی ہے۔ دلیلوں سے گھر تو بن گیا، وہ رسی جو تھی اس میں گٹھان تو لگ گئی، وہ مکمل رسی نہیں بن سکتی ہے، پھر بھی اس میں خرابی اور درار ضرور رہتی ہے۔ تو لہذا نبی سے محبت بغیر دلیل کے کریں۔ میرے رب نے میرے محبوب کو جو مقام دیا محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں محترم، یوں ایک بات چلی ہے تو بات کر دوں۔ ہمارے یہاں پر اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اس چیز کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تو میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت کفریہ خطرناک جملہ ہے، کیونکہ حضرت لقمان نبی ہیں، اور نبی کے پاس علاج نہیں تو پھر کس کے پاس علاج ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس تو علاج ہونے سے رہا۔ نبی کے پاس ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ نگاہ فرما دیں تو جہنم سے جنتی بن جاتے ہیں۔ اس سے بڑا علاج کون دے سکتا ہے؟ کہ اندر جو پورا گندا سسٹم تھا، ایک نظر سے نبی نے اس گندے سسٹم کو پاک صاف کر دیا۔ تو اس سے بڑا علاج تو کوئی حکیم بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی طبیب بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا یہ جو جملہ کہتے ہیں نا، حکیم لقمان کے پاس بھی علاج نہیں ہے، یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ اپنے جملوں سے، اپنے کلام سے ان چیزوں کو نکال دیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کفریہ الفاظ اور اقوال سے رب العالمین میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ شہدائے بدر کا آج دن ہے، ہمارے پاس وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، بلکہ اوپر چلا گیا ہے۔ 2 باتیں حضرت اصحاب بدر کے بارے میں بھی کہنی تھی، مگر وقت نے اجازت نہیں دیا، زندگی رہی، اور پھر رب نے یہ رات اگلے سال نصیب کی، تو انشاءاللہ ہم ان رات میں اصحاب بدر کے واقعات پھر سماعت کریں گے۔ رب العالمین اصحاب بدر کی خاص نگاہ ہم سب کو عطا فرمائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی